آج رمضان شریف ہو یا اور کوئی مہینہ ہو، مگر ابھی جو چل رہا ہے رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، مگر دیکھا جاتا ہے ایک غیر مسلم، نان مسلم، جو مذہب نہیں جانتا، وہ اسلام نہیں جانتا، مگر وہ مسلمانوں کا احترام کرتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اگر وہ دکان میں آ گیا، مسلمانوں کی دکان کے پاس آ گیا، اگر مسلمان افطار کر رہا ہے، وہ خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے۔ کیوں؟ جانتا ہے صبح سے لے کر شام تک یہ مسلمان روزہ تھا، اب روزے کھولنے کے وقت آ گیا ہے، اب ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ مگر آج مسلمان احترام نہیں کرتا۔ مسلمانوں کو دیکھا جائے بڑے شوق سے منہ میں پان دابے ہوئے ہیں، ہاتھ میں چونا ہے، اور ایسے یوں کھاتے ہیں اور چل دیتے ہیں۔ راستے میں روزدار بیٹھے ہیں، سب کے سامنے تھوک دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تم نے روزے کے احترام نہیں سمجھا۔ اگر روزے رکھنے کی ہمت نہیں تھی، روزے رکھنے کی طاقت نہیں تھی، روزے رکھنے کی قوت نہیں تھی، کم سے کم احترام ہی کر لیتے، ثواب مل جاتا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے اندر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو، جس کے اندر روزے رکھنے کی قوت نہ ہو، اگر وہ نماز عشر کے بعد سے مغرب تک کچھ کھائے پیے نہ، تو اسے روزے کے ثواب ملتے ہیں، روزے کے بدلے میں ثواب دیا جاتا ہے۔ اب غور کریں، آج مسلمان نوجوان طبقے کے لوگ اور بوڑھے بھی ایسے ہوتے ہیں، مسجدوں میں جاتے تراویح سننے کے لیے۔ ارے جو قوم کے مسلمان، جو قوم کے رہنما، جو قوم کے نوجوان ہیں نا، وہ 1 گھنٹے امام کے پیچھے نہیں کھڑے ہو پاتے، 1 گھنٹے نہیں کھڑے ہو پاتے، مگر وہ ہوٹلوں میں کئی گھنٹے کھڑے رہیں گے۔ سنیما ہال پکچر دیکھنے کے لیے اگر وہاں کھڑے ہونے کی ضرورت پڑ جائے تو کھڑے ہو کر شیطانی کام دیکھتے رہیں گے۔ تو یہ کہاں اسلام؟ یہ نہیں ہے۔ تم نے رمضان کو نہیں سمجھا ہے۔ رمضان شریف کا مطلب کیا ہے؟ رمضان شریف کا مطلب یہ ہے کہ رمضان جلانے کے لیے آتا ہے، جلا کر خاک بنا دیتا ہے، اس کے بعد اڑ جاتا ہے۔ آپ نے نہیں سمجھا ہوگا۔ جانتے ہو، اسے میں یوں سمجھا دوں، رمضان شریف گناہ کو جلانے کے لیے آتا ہے، اور گناہ کو جلانے کے بعد خاک بن جاتا ہے، خاک بننے کے بعد اللہ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ارے روزہ جہنم سے بچنے کا ڈھال ہے۔ جب صحابہ جنگ میں جاتے تھے نا، اور اگر جس صحابی کے پاس ڈھال نہیں رہتا تھا، وہ دشمن سے بچ نہیں پاتے تھے۔ دشمن سے بچنے کے لیے، جہاد کے میدان میں بچنے کے لیے ڈھال کی ضرورت پڑتی تھی، اور کبھی کبھی ڈھال پر اتنی تیزی کے ساتھ وار ہوتا تھا کہ ڈھال پھٹ جاتا تھا۔ اور جو انسان اسی طریقے سے روزہ رہتا ہے، روزہ جہنم سے بچنے کا ڈھال ہے۔ اگر جو روزہ رہتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد اور وہ چغلی کرتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد گالی دیتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد غیبت کرتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، روزہ رکھنے کے بعد وہ IPL میں دیکھنے میں مصروف رہتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد وہ یوٹیوب اور موبائل میں چلاتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ قسم کی چیز دیکھتے رہتے ہیں، جانتے ان کا روزہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے ڈھال جب جنگ کے میدان میں صحابہ جاتے ہیں، دشمن تیزی سے وار کرتے ہیں، وہ ڈھال پھٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے ان کا روزہ پھٹ جاتا ہے۔ جہنم سے پھر وہ بچ نہیں سکتے، اس لیے روزہ رکھ کر انہوں نے ایسا کام کیا ہے۔ جہنم سے بچنا ہے تو روزے کو محفوظ رکھنا ہے، جہنم سے بچنا ہے تو روزے کی قدر کرنا ہے۔ آپ مسلمان کے بچے مسجد میں 1 گھنٹے نہیں کھڑے ہو پاتے، کم سے کم تراویح ایمان کے ساتھ سن لیا جائے، سکون سے سن لیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے قوم کی جو بچیاں ہیں، میرے قوم کی جو ماں بہنیں ہیں نا، وہ بھی روزہ نہیں رکھتی، مگر افطار بنانے میں سب سے آگے ہوتی ہیں۔ افطار بنائیں گی، افطار کریں گی، اس کے بعد نماز مغرب پتہ پڑھتی کہ نہیں پڑھتی، اللہ خیر کرے، اللہ ماشاءاللہ، وہ اپنی گھر سے باہر نکلیں گی چہل قدمی کرنے کے لیے،
گشت کرنے کے لیے لوگ دیکھیں گے یہ مسلمان کی خاتون ہے، یہ مسلمان کی بچیاں ہیں، یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں جو روزہ افطار کرنے کے بعد باہر نکلتی ہیں۔ اے میری ماں بہنوں، میں بڑے ادب و احترام سے میں معافی چاہتا ہوں، اگر میری بات برا لگے نا معاف کر دینا، بیٹا سمجھ کر معاف کر دینا، بھائی سمجھ کر معاف کر دینا۔ اور اس لیے جانتے ہو اگر جب تم باہر نکلتی ہو، کیوں تمہارا روزہ یا تم افطار کرنے کے بعد باہر نکلنے کے شریعت نے تمہیں حکم کہاں دیا تھا؟ نہیں دیا تھا۔ سیدہ فاطمہ روزے سے رہتی تھی، سیدہ فاطمہ رسول کی بیٹی ہے، آپ روزہ افطار کرنے کے بعد بھی ایسا کوئی وقت نہیں نکالتی تھی کہ آرام کر لیا جائے، عبادت میں مصروف رہتی تھی، اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی باہر نکل کر گشت نہیں کیا ہے، چہل قدمی نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے بابا کی بتائی ہوئی بات پر عمل کیا ہے۔ نبی نے فرمایا فاطمہ جب افطار کر لینا، فاطمہ جب کھانا تناول فرما لینا تو اپنی 4 دیواروں کے اندر ہی چہل قدمی کر لینا، گھر کے اندر ہی 40 قدم چل لینا، تمہارے جو پیٹ میں جو اناج گیا ہے نا، اللہ تعالی اس میں سے جو بیماری اگر بن کر گیا ہوگا نا، اللہ بیماریوں کو خاتمہ فرمائے گا، شفاؤں میں تبدیل فرما دے گا۔ آج لوگ ڈاکٹروں کی نمائش میں آ جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کھانے کے بعد باہر ٹہلا جائے، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے۔ جو آج میری ماں بہنیں باہر ٹہلتی ہیں نا افطار کرنے کے بعد یا شہری کرنے کے بعد باہر ٹہلتی ہیں، یہ یقیناً انگریزوں کی چیز ہے اور غیر مسلموں کا یہ طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری ماں بہنیں بھی سحری اور افطاری کا اہتمام تو کرتی ہیں مگر روزے بھی رکھے۔ بہت ساری میری ماں بہنیں ایسی ہیں، بہت ساری میری ایسی بہنیں جو روزہ نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ سیدہ فاطمہ اور سیدہ سکینہ کی زندگی کو تصور کرے تو انشاءاللہ وہ روزے نہیں چھوڑیں گے۔ آپ غور کریے، رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان احترام والا مہینہ ہے۔ آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں، میری تقریر کرنے کا کوئی عنوان نہیں تھا، بس بات آ گئی تو میں بولنے لگا۔ دیکھیے اللہ ہر طرح سے اپنے بندوں پر یا بندیاں سے نہ آزمائش لیتا ہے، ہر طریقے سے آزمائش لیتا ہے اللہ اپنے نیک جس کو اللہ پسند فرماتا ہے نا اس سے آزمائش ہر حال میں لیتا ہے اور امتحان کی شکل میں لیتا ہے۔ کبھی مصیبت دے کر امتحان لیتا ہے، کبھی پیسے دے کر امتحان لیتا ہے، کبھی غربت اور غریبی دے کر امتحان لیتا ہے، مگر اللہ ہر حال میں امتحان اپنے بندوں سے لیتا ہے۔ ایک بادشاہ نے چند اللہ والوں کا امتحان لینے کی خاطر ان کی دعوت کی۔ آپ توجہ دیں، میری طرف دھیان دیں، کیا دعوت دی؟ اور دعوت میں کچھ کھانے تو حلال رکھے اور کچھ حرام بھی رکھ دیے، اور اپنے مصاحبوں سے کہنے لگے، اپنے وزیروں سے کہنے لگا کہ دیکھیں یہ اللہ والے حرام کھاتے ہیں یا حلال کھاتے ہیں، تمیز کر سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے، حرام کی پہچان لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اللہ کے ولی دسترخوان پر بیٹھے تو بادشاہ اپنے وزیروں سے کہا کہ سب لوگ میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا یہ لوگ حرام کھانے بھی کھاتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ کھانا شروع ہوا تو ان اللہ والوں میں سے ایک بزرگ اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے کہ آج میں آپ کی خدمت کروں گا اور آپ کے سامنے اور بادشاہ اس کے وزیروں کے سامنے کھانا میں رکھوں گا۔ پھر جن بالٹیوں میں حلال کھانا تھا وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے، جن میں حرام کھانا تھا وہ بادشاہ اس کے وزیروں کے سامنے رکھتے چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ اللہ والے یہ آیت پڑھ رہے تھے، الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین۔ بادشاہ نے یہ ماجرا دیکھا تو وہیں توبہ کی اور ان سب کے سامنے اپنا قصور کا اعتراف کیا اور سچے دل سے اللہ والوں کا مرید ہو گیا۔ کیسے ایمان لائے؟ اللہ والوں کی مرید ہو گئے۔ اللہ والے وہ دیکھتے ہیں، ان کی نگاہیں وہ پہچان لیتی ہیں جو آپ کتابیں دیکھ کر مطالعہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ جان تو ایک بزرگ فرماتے ہیں میں
بعد نماز عشاء ایک مسجد میں گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک رئیس تاجر بیٹھا ہے اور ساتھ ہی ایک خوبصورت نورانی چہرے والا کوئی مقبول حق بھی بیٹھا ہے، مطلب فقیر بیٹھا ہے، اللہ کا کوئی نیک بندہ فقیر بیٹھا ہے، اسی مسجد میں بیٹھا ہے۔ میں نماز پڑھ چکا تو دیکھا کہ وہ مقبول حق اپنے ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا الہی بھنا ہوا گوشت اور حلوہ کھلا دے۔ اس رئیس تاجر نے سنا تو ہنس کر کہنے لگا کہ یہ فقیر دراصل مجھے سنا رہا ہے، خدا کی قسم اگر مجھ سے مانگتا تو میں اسے دیتا، مگر اب میں اسے کچھ نہ دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مقبول سو گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک ڈھکا ہوا طباق لے کر آیا اور ہم سب کو دیکھنے کے بعد اس سوئے ہوئے مقبول حق کو دیکھ کر طباق نیچے رکھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے جگا کر عرض کرنے لگا بھونا ہوا گوشت اور حلوہ حاضر ہے، کھائیے۔ اس مقبول حق نے حسب طلب اس میں سے کچھ کھا لیا اور پھر وہ طباق واپس کر دیا۔ اس تاجر نے اس کھانا لانے والے سے قسم دے کر پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے، بیان تو کرو۔ وہ بولا میں ایک مزدور ہوں، آج بڑے دنوں کے بعد مزدوری میں کچھ ایسے پیسے مل گئے تھے، میری بیوی نے بھنے ہوئے گوشت اور حلوہ کی خواہش کا اظہار کیا، ہم نے یہ چیزیں تیار کی، میں تھوڑی دیر کے لیے سو گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا تمہاری مسجد میں ایک ولی بیٹھا ہے جو بھنا ہوا گوشت اور حلوہ چاہتا ہے، تم یہ بھنا ہوا گوشت اور حلوہ پہلے اسے کھلاؤ، اس کے عوض میں تمہیں جنت لے چلوں گا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اگر اس فقیر کو جو مسجد میں بیٹھ کر دعا کر رہا تھا اللہ مجھے بھنا ہوا گوشت اور حلوہ کھلا دے، نبی ایک غریب مزدور کے خواب میں تشریف لے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے ہی محبت کرتے ہیں اور دین نہ غریبوں سے پھیلا ہے، غریبوں میں سمٹ کر رہ جائے گا۔ جو لوگ امیری کی دعا کرتے ہیں لہٰذا وہ امیری کی دعا نہ کرے بلکہ یہ کہے مولا مجھے ایسے حال میں رکھنا جیسے میرے نبی کے صحابہ رہتے تھے، بس اسی حال میں مجھے رکھ۔ اللہ اکبر۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ نبی نے فرمایا اگر اس فقیر کو تم کھانا کھلا دو گے نا اس کے بدلے میں جنت لے چلوں گا۔ چنانچہ میں فوراً یہ کھانا لے کر یہاں پہنچا اور خوش ہوں کہ آج مجھے جنت مل گئی۔ فقیر کو کھانا کھلانے سے کیا مل گیا؟ جنت مل گئی۔ وہ تاجر کہنے لگا اس کھانے پر تمہارا کیا خرچ آیا؟ اس نے بتایا کہ وہ دینار۔ تاجر نے کہا، جو تاجر بیٹھا تھا رئیس جو مسجد میں بیٹھا تھا، کہا کہ یہ لے لو دینار تم مجھ سے اور اپنا عزل ہم سے بیچ دو، فروخت کر دو۔ مگر وہ جو غریب مزدور تھا وہ بولا ہرگز نہیں۔ تاجر نے کہا 10 دینار لے لو، وہ بولا نہیں۔ تاجر نے کہا 100 دینار لے لو، اس نے کہا نہیں۔ تو وہ غریب مزدور کیا بولا؟ کہا ساری دنیا کے خزانے بھی دے دو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیے ہوئے سودے میں تمہیں شریک نہیں کروں گا۔ تمہاری قسمت میں یہ چیز ہوتی تو تم مجھ سے پہلے کر سکتے تھے، مگر اب تم اپنے آپ کو محروم سمجھو، اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ یہ رمضان شریف کے مہینے کی جو برکتیں نا، بہت برکتیں، بے شمار برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان کو ہر لقمہ کھانے سے پہلے نہ سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بستی میں کوئی انسان بھوکا سو رہا ہے، اتنا تو تصور کر لینا چاہیے۔ اور جب اتنا تصور کر لینا سوچنا چاہیے اللہ مجھ میرے علم میں نہیں ہے، ورنہ میرے علم میں ہوتا نا مولا میں پہلے یہ لقمہ اپنے منہ میں نہیں بلکہ اس مسلمان بھائی کے منہ میں ڈال دیتا، مگر مجھے علم نہیں ہے کہ کوئی بھوکا سو رہا ہے کہ نہیں سو رہا ہے۔ لا علمی کی بنیاد پر میں کھانا کھا رہا ہوں، اللہ معاف فرما دینا اگر کوئی بھوکا سوتا ہو تو میرے بستی کے اندر، تو اس کا گنہگار وہ شخص نہیں ہوگا، کیوں؟ اس کے علم میں نہیں ہے۔ اور اگر میرے علم میں ہوتا تو مولا میں اسے کھانا ضرور کھلاتا، میں اپنے منہ کا لقمہ اس کے منہ میں ڈال دیتا۔ یہی تو مسلمان کی علامت کی پہچان ہے۔
ہے نا، مگر آج مسلمانوں کے اندر وہ محبت نہیں رہا، مسلمانوں کے اندر وہ ایمان، وہ اللہ کا خوف، وہ ڈر سب ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اللہ سے ڈرے اور اللہ کی خوف